السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کے اندر آپ لوگوں نے عبادت تو ضرور کی ہوگی اور آپ نے شب برات کا روزہ بھی رکھا ہوگا۔ اب جن لوگوں نے شب برات کے اندر عبادتیں کی، روزہ رکھا، وہ تو بہت ہی خوش ہوں گے کہ ہم نے شب برات کے اندر عبادت کر لی، ہم نے اس کا روزہ رکھ لیا، اور یقیناً خوش بھی ہونا چاہیے۔ بہت بڑی فضیلت والی رات ہے یہ، اور بہت بڑی سعادت مندی ہے ان لوگوں کے لیے، اور بہت بڑی یعنی کہ خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس رات کے اندر عبادت کی۔ لیکن صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، دعا مانگ لینا صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ عبادت کرنے کا اور دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دعائیں آپ نے مانگی ہیں، جو اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے معافی مانگی ہے، اب اس معافی پر، اس وعدے پر آپ کو قائم رہنا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جن گناہوں کے راستے کو چھوڑنے کی اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے وعدہ کیا ہے اور ارادہ کیا ہے، اب اس پر برقرار رہنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بس آپ نے شب برات کے اندر تو عبادت کر لی، پھر شب برات کے اندر وہی جو آپ کی پہلی زندگی تھی پھر وہی شروع ہو گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، شب برات کے اندر آپ نے عبادت کر لی تو پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر چلیے۔ یعنی سیدھے الفاظ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تمام کے تمام گناہوں کے راستوں کو چھوڑ کر اللہ کا نیک بندہ بن جائیے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے گناہوں سے معافی تو مانگ لی، لیکن پھر دوبارہ سے جو ہے آپ کی نمازیں قضا ہونا شروع، آپ کی فجر غائب، عشاء غائب، اور جو ہے روزمرہ کی آپ کی 5 وقت کی نمازیں بالکل غائب ہو گئیں، اور اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لی، بس کافی ہے، اب دوبارہ رمضان آ گیا پھر معافی مانگ لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ برقرار رکھیے اور گناہوں سے بچتے رہیے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریے۔ اگر اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تبھی یہ جو ہے ہماری معافی اور ہماری عبادت قابل قبول ہوگی اور کامیاب ہوگی، ورنہ تو بس یہ ایک فارمیلٹی ہو جائے گی، بس ایک رات تھی ہم نے عبادت کر لی، پھر دوبارہ سے وہی یعنی کہ جو ہماری پہلی زندگی تھی ویسے شروع ہو گئی۔ تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جو وعدے اور ارادے آپ نے کیے ہیں اور جن گناہوں سے معافی مانگی ہے، اب ان کو بالکل چھوڑ دیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بن جائیے۔ تو بس یہی کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے کہ گناہوں کے راستوں کو چھوڑیں گے اور جو ہے تمام قسم کے جو وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے کیے ہیں اس پر برقرار رہیں گے، تبھی آپ کی یہ عبادت کامیاب ہوگی اور یہ دعائیں آپ کی کامیاب ہوں گی۔ ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔